فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں آقا کے گھرانے والے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں آقا کے گھرانے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، حسین تیرا نام مٹانے والے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ محرم الحرام کا بابرکت، باسعادت، طیب و طاہر، اکمل و اطہر، اطیب و اشرف مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں خالق کائنات، مالک ارض و سماوات نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ شہادت ایمان والوں کے ہاں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر دعاؤں کے اندر یہ دعا مانگی کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، کہ اے مالک میں تجھ سے تیرے راستے کی شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ یہ شہادت کی موت ایسی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ مولا میں تجھ سے شہادت کا طلبگار ہوں، تو مجھے شہادت کی موت عطا کر۔ یہاں تک آپ کی ایک دعا میں ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل،
ثم احیا ثم اقتل، کہ مولا مجھے تیرے راستے کی شہادت ملے، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے تیرے راستے میں قتل کیا جائے۔ 3 مرتبہ میرے محبوب نے یہ جملہ دعا کے اندر ارشاد فرمایا۔ یہ دعا کے اندر میرے محبوب کا ارشاد فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ شہادت ایمان والوں کے ہاں کوئی مصیبت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو اللہ رب العزت شہادت کے مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر ایک کافر کی تلوار جس کا نام حرام بن ملحان تھا، اس نے جب تلوار حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول تھے، جبار بن سلمہ ایک کافر کا نام تھا، اس نے حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر غزوہ احد کے اندر جب تلوار کی ضرب لگائی تو اس سے پہلے کہ ان کی گردن کٹ کے زمین پہ گرتی، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ جملہ ایسا تھا کہ جو ان کی زبان سے شہادت کے وقت نکلا ہے، اور شہید کرنے والا ایک کافر ہے، اور یہ جملہ جب ان کی زبان سے نکلا تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اس کی زندگی کی سانسیں اس سے چھینی، میں نے تو اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، میں نے تو اس کی بیوی کو اس سے جدا کر دیا، اس کے خاندان اور اہل و عیال سے اس کو جدا کر دیا، اور یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا، یہ کیسی کامیابی ہے؟ دوسرے صحابہ سے اس نے پوچھا کہ یہ اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ کہتا کیا ہے؟ تو صحابہ نے اس کو بتایا کہ میرے بھائی، اللہ کی راہ میں کٹنا، اللہ کی راہ میں مرنا، یہ سب سے بڑی ہماری زندگی کی معراج ہے۔ جسے اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل جایا کرتی ہیں، اسے ساری نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ جملہ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ ایسا خوبصورت جملہ تھا کہ جس نے اس کافر کی گردن کو ہمیشہ کے لیے اسلام کے سامنے جھکا دیا، اور وہ اسلام کا باغی محمد الرسول اللہ کا سپاہی بن گیا۔ اس نے کہا اگر یہی کامیابی ہے، کہتے ہیں نا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے اللہ کی راہ میں مرنے کا ڈھنگ نہیں آتا اسے زندگی کا بھی سلیقہ نہیں آتا، اور جسے اللہ کی راہ میں مرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، اللہ رب العزت دنیا والوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ او دنیا والوں دیکھو، میں ان کو دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہوں، میں ان کو آخرت میں بھی عزتیں عطا کروں گا۔ اس لیے کہ جن کو زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ رب العالمین کے حکم کی عزت اور لاج رکھتے ہیں، رب العالمین بھی پھر ان کو عزتیں اور سرفرازیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے ہاں شہادت مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تربیت جن مکاتب کے اندر ہوئی، 3 مکتب تھے جن کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی، وہ تینوں مکتب ہی بڑے عالی شان تھے، تینوں گودیں بڑی عظیم الشان تھیں۔ پہلی گود سیدہ فاطمہ الزہرا، جسے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی گود کے اندر پرورش پانے والے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی اس صاحبزادی کی گود میں پرورش پانے والے یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں جو یہ فرما رہی ہیں کہ لوگوں میرا چہرہ یا نبی نے دیکھا ہے یا علی نے دیکھا ہے، میرا چہرہ یا نبی نے دیکھا ہے یا علی نے دیکھا ہے، اور میرا چہرہ یا نبی نے دیکھا ہے یا علی نے دیکھا ہے، اب میرا جنازہ بھی اگر اٹھے تو رات کے وقت اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ آج کی بیٹی کے لیے ٹک ٹاک پہ ناچنے والی آج مسلمان کی بیٹی اپنے آپ کو کہلاتی ہے، کیا سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ تربیت تھی؟ ہرگز نہیں۔ سیدہ فاطمہ نے حیا کا درس دیا تھا، شرم کا درس دیا تھا، آپ نے ایسا سبق دیا تھا کہ رات کو سیدہ فاطمہ
کھڑی ہوتی تھی مصلی پہ اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کرتی تھی، یہاں تک کہ فجر کی اذان حضرت بلال جب دینا شروع کرتے تھے تو اپنے رب سے گلے شکوے شروع کر دیتی تھی کہ مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ آج فاطمہ کی 2 رکعت نماز بھی پوری نہیں ہوئی۔ جب اس طرح کی مائیں ہوں گی، قرآن پڑھنے والی مائیں ہوں گی، رات کو اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے والی مائیں ہوں گی، تو پھر یقیناً بیٹے بھی سیدنا حسین ابن علی اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہیں۔ تو آج کی ماں کو نیک بنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی جس کہتے ہیں نا ایک مرد پڑا ایک فرد پڑا، ایک عورت پڑی پورا کنبہ پڑا۔ اگر ایک عورت نے اچھی تربیت حاصل کی، اچھی تعلیم اس نے حاصل کی، اچھی درسگاہ کے اندر اس نے بیٹھ کر تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، یقین جانیے گا کہ اس نے اپنے پورے کے پوری اپنی آنے والی نسلوں کے اندر آگے اس دین کو منتقل کر دیا جو اس نے دین کو حاصل کیا تھا۔ تو پہلی گود سیدہ فاطمہ کی، اور دوسری گود سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود تھی۔ وہ بھی کیسی گود تھی کہ جس کو بہادری کے جوہر جس کے اندر سکھائے گئے، جس کو میرے محبوب نے کہا تھا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ حدیث کا ٹکڑا بھی صرف اتنا سا پیش کیا جاتا ہے کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بالکل صحیح حدیث ہے یہ، اور اس کے ساتھ کبھی حدیث پوری کے اوپر غور کیا کریں۔ میرے محبوب نے پوری حدیث کے اندر پورا صحابہ کا ایک گلدستہ سجا کے امت کو دیا تھا۔ فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم وابو بکر اساسھا، او لوگو میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کا، میں ابو بکر اس شہر کی بنیادیں ہیں، وابو بکر اساسھا، فرمایا وعمر جدارھا، عمر اس کی دیواریں ہیں، وعثمان سقفھا، اور عثمان اس کی چھت ہے، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کو دروازہ کہا میرے محبوب نے، اس گود کے اندر تربیت پائی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ایسی خوبصورت اور عمدہ تربیت پائی، ایسی عمدہ تربیت پائی، ایسی عمدہ تربیت پائی کہ وہ تیسرا مکتب جو آپ کے نصیب میں آیا وہ سیدنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود تھی۔ اور دنیا والوں نے کہاں دیکھا یہ نظارہ کہ وہ کان جس کے اندر اذان میرے محبوب کہیں، جس کے اندر تکبیر میرے محبوب کہیں، جس کے منہ میں جانے والی سب سے پہلی گڑتی میرے محبوب کا لعاب دہن ہو، اور دنیا والوں اس شخصیت کا مقابلہ کائنات کی کون سی ہستی کر سکتی؟ کوئی ہستی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے محبوب نے وہ گود کے اندر پیار دیا، وہ ان کو محبت دی، وہ ان کو شفقت دی کہ جس کو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے پھر یہ کہا کہ اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما، جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ ایسا خوبصورت پیار جو ان کو ملا ہے وہ کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے۔ وہ ایسا خوبصورت پیار جو حضرت حسن و حسین کو ملا وہ کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی علی یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ بھائی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ 3 مرتبہ یہ سوال کیا، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے یہ۔ انہوں نے فرمایا کہ علی ابن علی شبہ نبی، علی یہ بیٹا تو تیرا ہے لیکن اس کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے جیسا ہے۔ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں، میں جب اس کو دیکھتا ہوں مجھے رسول اللہ کا چہرہ مبارک یاد آ جاتا ہے۔ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال دکھایا، وہ عظمتیں دکھائیں کہ جن کو دنیا والوں نے دیکھا کہ کبھی یہ آقا کے کندھوں پہ کھیل رہے ہیں، کبھی یہ آقا کے سجدے کے اندر میرے محبوب کے سجدے کو لمبا کروا رہے ہیں، کبھی یہ میرے محبوب
خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو گرتا پڑتا دیکھ کے اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کو لا کر اپنی گود میں بٹھاتے ہیں۔ یہ دنیا والوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ اتنا پیار کیا ہے، اتنی عظمت ان کو عطا کی ہے، اتنی شان عطا کی ہے، تو پھر یہ شہزادے کیسے اللہ کے محبوب نبی کے دین کی دھجیاں اڑا سکتے تھے؟ کیسے یہ شہزادے دنیا والوں کے آگے جھک سکتے تھے؟ پھر یہ کیسے اپنے محبوب علیہ السلام کی دی ہوئی اذان کی لاج نہ رکھتے؟ آج کربلا کا سبق ہے، آج کربلا کا یہ سبق ہے کہ جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کارزار کے اندر بھی جا کر اس نماز کو قضا نہیں کیا، نماز کو چھوڑا نہیں ہے، امت کو یہ بتایا کہ لوگوں اگر ہم تلواروں کے سائے میں بھی نماز کو ادا کر رہے ہیں، تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر عمدہ ماحول میں بیٹھ کر تم نماز کو بلا وجہ چھوڑ دیتے ہو۔ اگر ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم کیا عذر پیش کریں گے کہ وہ تو تلواروں کے سائے میں بھی نمازیں ادا کر رہے تھے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی نمازوں کو ترک کر رہے تھے۔ آج میں بھی کہتا ہوں میں حسینی ہوں، آپ بھی کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ کیا ہماری تجارت حسینی ہے؟ کیا ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات سارے کے سارے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ڈھلے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہماری زندگی ان سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ ان لوگوں نے تو اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب نبی کے دین پر قربان کیا، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی دین پر قربان کیا، اور دین پر قربان کر کے وہ کامیابی حاصل کی، وہ عظمت عطا کی، وہ شان رب العالمین نے پھر ان کو عطا کی، اس لیے کہ انہوں نے حضور کے دین کو نہیں چھوڑا تھا۔ کہتے ہیں نا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ایک سجدہ معمولی بات سمجھ کے چھوڑ دیتے ہو۔ تو آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب نبی کی اتباع کے اندر گزاریں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جو جوانان جنت کا سالار ہے، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اور جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے دے کے نوری سلاتے رہے، اور جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آج ہمارے لیے ان کی زندگی یہ پیغام دے کر جا رہی ہے، جس طرح اہل بیت نے اس اتنے جنگ کے ماحول کے اندر بھی بے پردگی نہیں ہونے دی، بلکہ پردے کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں آج بھی اپنے پردے کا لحاظ ویسے ہی کریں جس طرح سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں نے کربلا کے میدان کے اندر آج جو تصویر ان کی پیش کی جاتی ہے وہ غلط پیش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خیموں سے باہر نکل آئی تھی۔ اہل بیت کی خواتین ہوں اور دوپٹے اتار کر خیموں سے